حالات کو انی انا کھیلتے ہیں۔ اہل تشیع کا ترجمہ ہے، اہل تشیع اس کو حجت الاسلام کہتے ہیں۔ اور جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ منصب نبوت میں تو سب برابر ہیں، اور پھر ان میں آگے درجات جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ جو مسئلہ مختلف ہی بنا ہوا ہے دور حاضر میں، تو وہ کسی غیر نبی کو نبی کے مقام پر یا نبی سے بھی اوپر لے جانا، اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا صرف اہل السنت والجماعہ جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ جو بھی غیر نبی کو نبی سے افضل جانے وہ کافر ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو غیر نبی کو نبی سے افضل جانے تو وہ اس پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو گرامی کا جو خلاق عالم نے قرآن میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اس آیا مقدسہ میں خلاق عالم نے جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ ہیں انبیاء کرام علیہ السلام۔ تو اس آیا مقدسہ میں خلاق عالم نے جو سر فرست تھے پہلی صف میں پہلے طبقہ میں اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا، وہ ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جن پر خلاق عالم نے انعام فرمایا وہ پہلی صف میں، اور وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ یہ میرے سامنے یہ حجت الاسلام فرمان علی جو ہے، اہل تشیع اس کو حجت الاسلام کہتے ہیں، یعنی یہ مستند بندہ ہے ان کا۔ تو یہ 7ویں پارے میں خلاق عالم نے جو فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل علیہ السلام اور یاسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور سب کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اس آیا مقدسہ سے کنفرم ہو گیا کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عالمین پر فضیلت دی، سارے عالمین پر جن کو فوقیت اور فضیلت۔ اور پھر تیسرے پارے میں خلاق عالم نے جو بیان فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اسی آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے شیعہ عالم مفسر جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اس نے جو قول کوٹ کیا مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا، شیعہ مفسر لکھتا ہے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شخص میرے بارے میں گمراہ اور داخل جہنم ہوئے، ایک وہ جو میری دوستی میں افراد کر کے مجھے میرے مرتبہ سے بڑھا دیتا ہے، اور دوسرا وہ جو مجھے میرے مرتبہ سے گھٹا دیتا ہے۔ جو غلو کرنے والا ہے وہ بھی ہلاک اور برباد ہو گیا، اور جو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو کم کرتا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا، جہنم کے راستے پر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ آپ کے فضائل کی خواہ مخواہ تعویلیں کرتے ہیں یا کسی امام کو نبوت یا خدائی کے درجے تک پہنچا دیتے، خارج از ایمان ہے۔ یہ شیعہ مفسر کہہ رہا ہے کہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو انبیاء پر فضیلت دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو پتہ چلا شیعہ لوگ بھی جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی فوقیت اور فضیلت بیان کرتے ہیں کہ انبیاء سے بھی بڑھا دیتے ہیں،
تو ان کے متعلق شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی وہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا امیر المؤمنین مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ طاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضرات عالیات انبیاء صادقین علیہم الصلاۃ والتحیات افضل بتاتا ہے، اور جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے بے اجماع مسلمین کافر بے دین ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام پر کسی غیر نبی کو فضیلت دے وہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 میں الشفاء شریف کی وہ روایت لائے ہیں، اور اسی طرح ہم یقینی کافر جانتے ہیں ان غالی رافضیوں کو جو ائمہ کو انبیاء سے افضل بتاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں نبی ولی سے افضل ہے، نبی ولی سے افضل ہے، اور یہ امر یقینی ہے، اور اس کے خلاف کہنے والا کافر ہے کہ یہ ضروریات دین سے ہے۔ اور لوگ جو ہے وہ بہانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں 300 کتاب ہے اہل سنت کی جس میں لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے افضل ہے۔ اب اہل سنت کی کتب ہیں اور اہل تشیع کی کتابیں ہیں، ان میں یہ لکھا ہے، موجود ہے، اور روز روشن کی طرح انہوں نے عیاں کر دیا اہل تشیع کے نزدیک اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو بھی بندہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا دیگر ائمہ اطہار کو فضیلت و فوقیت دے، اہل تشیع اور اہل سنت کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے، اور ان کا نام بتا دیا، وہ رافضی ہیں اور غالی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام پر ائمہ کرام علیہ رضوان کو فضیلت و فوقیت دیتے ہیں۔ اب جو دور حاضر میں یہ تو متقدمین اہل تشیع ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ جو بھی غلو کرے مولا کائنات علی شیر خدا کی شان میں وہ بھی جہنم کے راستے پر ہے، اور جو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی بیان کرے وہ بھی جہنم کے راستے پر ہے۔ کامیاب وہی ہے جو درست راستے پر ہے، اور وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اہل تشیع بھی اور اہل سنت والجماعت کا تو عقیدہ کنفرم ہے کہ صرف ایک ہی جماعت ہے جو مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتی ہے، وہ بیان کرتی ہے جو اللہ نے آپ کو شان دی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جو شان بیان فرمائی ہے اور صحابہ کرام جو بیان کرتے تھے وہ صرف اہل سنت والجماعت ہے جنہوں نے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو نہ کام بیان کیا نہ غلو کیا، تو کامیاب یہی جماعت ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل تشیع جو آپ کی شان میں غلو کرتے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، اور دوسرے وہ ناسبی اور خارجی جو آپ رضی اللہ عنہ کی شان بیان نہیں کرتے بلکہ نفس بیان کرتے ہیں۔ یہ پیچھے ماضی قریب ہی میں وہ ایک ناسبی آدمی تھا جس ویس ربانی کے چینل پر مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کی۔ آپ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین کر کے اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا کہ وہ بندہ ناسبی ہے۔ تو میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو قبلہ جلالی صاحب پر تنقید کر رہے تھے ماضی قریب ہی میں، اور انہوں نے کانفرنسز کی اور بڑا شور مچایا، جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، اور قبلہ جلالی صاحب پر فتوے بھی لگائے اور ان کو پرچے بھی کروا دیے، بڑی انہوں نے اسٹرگل کی اور اپنے مشن میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے۔
ناجائز طریقے کے ساتھ، جبکہ اہل سنت کا موقف جو تھا قبلہ جلالی صاحب نے بیان کیا، اس پر انہوں نے استقامت کی بھی کی اور اس پر ڈٹ کر رہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جن وہ رافضی ملاؤں نے، وہ چاہے پنڈی کا ہو یا وہ بکی کا ہو یا وہ جناب کسی اور علاقے کا ہو، کوئی بھی ہو، اس وقت تو بڑی کانفرنسز کی تھی، لیکن جب مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی توہین ہوئی اور جناب خلیفہ سوم دوہرے داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی توہین ہوئی، تو اس وقت یہ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ تو ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ ان کا تعلق یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو پروردہ آغوش رفض ہے، جیسے وہ یاسین نامی جو ہے وہ سیال کوٹی ہے، رافضی بھی ہے اور ناسبی بھی ہے، دونوں اس میں پہلو پائے جاتے ہیں۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہاں پر یہ روایت موجود ہے جو امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں، اور راوی بھی مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من لم یعرف اطرتی والانصار فہو لأحد ثلاث۔ محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری اطرت یعنی اہل بیت اور انصار یعنی صحابہ کرام رضوان کی شان کو نہیں پہچانتا، جو اللہ نے ان کو دی ہے، جو مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو خلاق عالم نے راضی ہونے کی ڈگریاں دے دی، ان کے حق کو نہیں پہچانتا۔ محبوب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تین نشانیاں ہیں ان کی، تین میں سے ایک لازمی ان میں پائی جائے گی، اما منافق، یا تو وہ بندہ منافق ہے جو صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے یا اہل بیت کے حق کو نہیں پہچانتا، یا منافق ہے، وَإِمَّا لِزَنِيَّةٍ، یا وہ حرام زادہ ہے، وَإِمَّا لِغَيْرِ طُهْرٍ یعنی حَمَلَتْهُ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، تو غیر طہر میں یا اس کا حمل ٹھہرا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی معنی کیا جائے تو وہ کوئی غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو شام غریبہ مناتے ہیں اور اس رات کو انی انا کھیلتے ہیں، تو جو اس رات ان کا لطفہ ٹھہرتا ہے تو اس میں یہ پیدا ہوا ہے یہ یاسین رافضی جو سیال کوٹی ہے، کیونکہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان کی توہین کرتا ہے تو وہ اس میں تین میں سے ایک نشانی ضرور پائی جائے گی، یا تو وہ منافق ہے یا وہ حرام زادہ ہے، یا تیسری نشانی کہ وہ جو رات کو انی انا کھیلتے ہیں اس میں وہ لطفہ جو ٹھہرا تو اس سے یہ جو شیعہ پیدا ہو وہی گستاخ صحابہ ہو سکتا ہے، یا وہ اہل بیت کا گستاخ ہو سکتا ہے۔ اہل السنت والجماعہ کا عقیدہ یہ کنفرم ہے، اہل تشیع بھی مانتے ہیں اس بات کو، متقدمین کی بات کر رہا ہوں اور ان شیعہ لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو شیعہ ویسے سارے ہی رائے راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن جو آؤٹ آف سینس نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں تفاسیر میں بھی اور جو انہوں نے احادیث کا ذخیرہ اکٹھا کیا ان میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی شان میں نازیبا جملے کہنے والا، زبان تان دراز کرنے والا یا منافق ہوتا ہے یا حرام زادہ ہوتا ہے، یا اس کی ولادت ان ایام میں ہوتی ہے، اس کا نطفہ ان ایام میں ٹھہرتا ہے جب وہ غیر طہر میں ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں صرف ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اس لیے پتہ چلا کہ جو صحابہ کرام رضوان کی شان میں زبان تان دراز کرے گا اس کا تعلق اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے۔